بڑی خوبصورت غزل سجائی، اللہ آپ کا سجانا سب کا نام اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کس لیے سجائی؟ کہنا کیا ہے کہ عربی سلطان آیا۔ ایک مرتبہ ایسے دایاں ہاتھ بلند کر کے لہراتے ہوئے کہہ لیجئے تو مزہ آ جائے گا۔ عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچھیاں نیویاں دے، اچھیاں نیویاں دے، دیکھو فرق مٹانا آیا، دیکھو فرق مٹانا آیا، اچھیاں نیویاں دے، دیکھو فرق مٹانا آیا۔ اور فطرت میں بلالی ہے کہ فطرت میں بلالی ہو، غیر سے کیوں مانگو جب تیرا سوالی ہو، جب تیرا سوالی ہو، اور کوئی مثل نہیں ڈولن دے، کوئی مثل نہیں ڈولن دے، چپ کر مہر علی، چاہیدہ ہو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دے، چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دے، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی۔ اور یہاں پہ میرے پیرو مشبری سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کلم اٹھا، سنیے گا، لطف آئے گا۔ پی جی فرماتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈولن دے، توجہ رکھیے گا، کوئی مثل نہیں ڈولن دے، چولیاں پار دے دے، چولیاں پار دے دے، پیندے لوڑ نہیں بولن دی، چولیاں پار دے دے، پیندے لوڑ نہیں بولن دی، پیندے لوڑ نہیں بولن دی۔ آئیے دو تین اشعار میلاد شریف کے جشن کے پیش کر کے میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں شاعر، جشن میلاد منو سارے، سونا دنیا تے آیا آمد مصطفیٰ، اچھا ہی جواب دے سو، آمد مصطفیٰ، جشن میلاد منو سارے، سونا دنیا تے آیا۔ میں آسان جشن میلاد مناؤ سارے، تسا سجا چاہی تاہنا سونا دنیا تے آیا، اس وچ شک بھی کوئی نہیں، گج بٹ کے آہا، جشن میلاد مناؤ سارے، سونا اجے بھی کوئی بندے شرمانے پہ اے ہاتھ بروزے ماشن دعائی دے سر، آج چاہی تاہڑا، جشن میلاد مناؤ سارے، سونا آیا دنیا تے آیا، گھر گھر میلاد مناؤ سارے، سونا دنیا تے آیا۔ جبرائیل نے کیتا اعلان، آیا نبی آدھا سلطان، آیا نبی آدھا
سلطان عرشی جلے لاؤ سارے سونا دنیا تے آیا انہاں عرشہ دے جھنڈے لوائے تسی آج چاہی داہڑا فرشی وی جھنڈے لاؤ سارے سونا جنہوں نے محفل کا اہتمام کیا اور جو محفل میں آئے سنیے گا ان کے لیے شعر لکھا شاعر نے کہ اونا بیلیاں بخش جانا اونا بیلیاں بخش جانا جنہ کر میلاد منانا آمد مصطفیٰ اونا بیلیاں بخش جانا جنہ کر میلاد منانا راواچے اکھیاں وچھاؤ سارے سونا دنیا تے آیا راواچے اکھیاں وچھاؤ سارے سونا دنیا تے آیا اور آخر میری حاضری کا آخر شعر اور کیا ہی کمال سے سنیے گا کہ فرید جس کو سمجھ آ گئی وہ سبحان اللہ کہے گا فرید جس دا صدقہ کھائے فرید جس دا صدقہ کھائے پھر ہر دم گیت حضور دے گائے نعرہ رسالت فرید جس دا صدقہ کھائے پھر ہر دم گیت حضور دے گائے آخری دفعہ چاہی داہڑا گج وج کے نعرے لاؤ سارے سونا یا گج وج کے نعرے لاؤ سارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ آپ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں اور محبت کے ساتھ سن بھی رہے ہیں ذرا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھیے گا الصلاۃ والسلام جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه بعد الخدا وزرگتوہی قصہ مختصر سر کے انداز میں ترنم کے انداز میں آپ نے اپنے آقا و مولا کی شان سنی ہے میں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک بڑی مشہور و معروف نعت شریف اس کے صرف 3 سے 4 شعر حصول برکت کے لیے پڑھ لیتا ہوں شعر اعلیٰ حضرت نے جو بھی لکھا کمال کا ہی لکھا ہے ساری زندگی سیدی اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھائی نہ یا حمد باری لکھی یا نبی کی نعت لکھی ہے میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ بلاکھر کی دھرتی پہ گفتگو کرنے کا مزہ بڑا ہے خوشامد نہیں ہے حقیقت ہے کیونکہ سمجھتے ہیں بڑی جلدی ہے بات کو ٹھیک ہے سیدی اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کرو یہ کون ہستیاں گزری ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت پہ بولوں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عشق و محبت میں ڈوب کر زندگی گزاری۔ کسی نے فتویٰ لگایا تھا نا کہ احمد رضا ہر لمحہ ہر گھڑی نبی کی نعت پڑھتا رہتا ہے، رب کی حمد نہیں پڑھتے۔ کسی نے شک کیا تو میرا امام جلال میں آ گیا، آپ نے فرمایا لوگوں اگر شک پڑے نا تمہیں تو احمد رضا کا سینہ چاک کرنا، دل کے 2 ٹکڑے کرنا، ایک پہ لا الہ الا لکھا ہوگا، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ الحمدللہ ہم اس امام کو ماننے والے ہیں۔ آپ نے جو حضور کی نعت لکھی نا بڑے کمال کے جملے ہیں، اور اگر میں ان اشعار پہ بولوں نا تو میں یہ اگر کہوں کہ 2-4 گھنٹے نہ زندگی لگ جائے گی۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ لکھا کیوں؟ سیدی اعلیٰ حضرت انڈیا کے اندر ایک ریاست تھی نان پارا، وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کا ایک نواب زادہ تھا، اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ سنا ہے کہ بریلی کے تاجدار آ رہے ہیں، تو ذرا ان کو کہیں نا کہ میری شان میں کچھ لکھ دیں۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ احمد رضا دنیا داروں کی تعریف نہیں لکھا کرتا یار۔ میں مختصر کرتا چلوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی جب وہاں کے حضرت نے کہا کہ یہ ہمارے نواب زادہ صاحب ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ میری شان میں کچھ لکھیں، اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے۔ اندر ایمان مضبوط ہو جلال آئے ہی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی پڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگلا شعر جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا وہ کمال کا ہے، وہ بہت کمال کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ باخدا خدا کا یہی ہے در 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 در۔ آپ ماشاءاللہ کتنے احباب بیٹھے جو حج بھی کر کے آئے، عمرہ بھی کر کے آئے، ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے، ہر گھر کا در ہوتا ہے۔ بیت اللہ رب کا گھر ہے، اس کا بھی دروازہ ہے، اس کا بھی دروازہ جس کو ملتزم کہتے ہیں، ملتزم کہتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہر شے کا در و دروازہ ہے۔ آپ کی توجہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، آپ کی توجہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دن کی پہلی تقریر ہے، 3 ابھی باقی ہیں۔ جب میں نے تھکیا تو سامنے تھکنا ارے میں بولے کوئی نہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ذرا توجہ کا لبا۔ آپ نے فرمایا باخدا، باخدا کا معنی ہوتا ہے خدا کی قسم، کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم ہے، باخدا خدا کا یہی ہے در در در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ یا رسول اللہ رب کی عزت کی قسم ہے اگر کوئی رب کا در یا دروازہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ لوگوں اگر بارگاہ خدا تک پہنچنا چاہتے ہو در مصطفیٰ پہ آنا تمہارا کام ہے، آگے رب جانے رب کی ذات جانا۔ یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ یہ مفر اور مکر پہ بھی بڑی بات ہے، میں اس طرح جانا نہیں چاہتا یہ مفر مکر کیا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آنکھیں ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مقطع سنیے گا اس کلام کا، سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے، پیغام صبح قیامت تک آنے والوں کو دے دیا۔ آپ کہتے ہیں کروں مدحا اہل دول رضا،
دول کہتے ہیں دولت مند کو، کہتے ہیں کروں مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں رات کو گفتگو میں گفتگو کر رہا تھا تو ایک جملہ میں نے دیا تھا کہ آپ بزرگ حضرات جو بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ وقت کے وزیر اعظم نے یا صدر نے اعلان کر دیا تھا کہ خزانہ خالی ہو گیا. آپ سیاسی بھی تشریف فرمائیں، میرا سیاست سے تعلق نہیں، لیکن میں نے آج تک کسی سیاسی کو بے عزت نہیں کیا، عادت ایسی ہے. الحمدللہ میں ہر ایک کا ادب کرتا ہوں، ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، لیکن زیادہ ادب اس کا کرتا ہوں جو زہرا کے بابا کا نوکر ہوا کرتا ہے. یار میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر کوئی عالم دین کھڑا کر دو، نا اگر مولوی کو کھڑا نہیں کر سکتے، میں اتنا کہتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر وہ بندہ کھڑا کرو جس کے دل کے اندر زہرا کے بابا کی محبت ہو. یا رسول اللہ، توجہ. ایک وقت آیا پاکستان کے اوپر، اس شعر کی سامنے ایک بات کرنے لگا. ایک وقت آیا پاکستان میں کہ وقت کے سارے جب وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ جو 3 روٹیاں کھاتا ہے وہ، جو 2 کھاتا ہے وہ، جو 3 ٹائم کھاتا ہے وہ 2 ٹائم کھائے، خزانہ خالی ہو گیا ہے. تو میں اندر جب داخل ہوا نا ابھی تو میں نے ان سے کہا تھا چشتی رنگ بنیا نے، سارے چشتی کٹھے ہوئے نے تو نقشبندی بھی کٹ کوئی نہیں آ رہا ہے. چاروں الحمدللہ مجھے اجازت نامہ ہے الحمدللہ، اس میں نہیں ہے چشتی صاحب، لیکن یہ یاد رکھیں کہ 14 سلاسل سردار نقشبندی ہے، کیونکہ اس کی اصل جہاں تک جا کے ملتی ہے وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب صدیق اکبر ہے. یار بات دور نکل جائے گی، توجہ کرنا، ضرور توجہ کیجئے گا. وقت کے بادشاہ نے کہہ دیا 3 کھانے والا 2 کھانے والا 1 اور 3 ٹائم کھانے والا 2، خزانہ خالی ہو گیا. تو گولڑے کا بابا بولا، جیلم کے اندر ایک بغیر قسم کا بندہ بیٹھ کر کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں. میں نے کہا پتر منہ سوال کے گال کر، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں بابا وڈی سے ہوئی ہے. جنہوں نے اس کو سنا وہ سمجھ گئے میں نے کس کا اشارہ، میں نام نہیں لیا، نام لینے کی نہیں ہے. باپو جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان کر دیا، ریڈیو پہ یہ خبر عام ہو گئی. آپ نے فرمایا او غلامو جس کو روٹی نہ ملے نا گولڑے آ جائے، جس کو کھانے کے لیے نہ ملے گولڑے آ جائے. مریدین ہاتھ جوڑ کر بیٹھ کے بابو جی آپ نے بڑا اعلان کر دیا ہے، وقت بادشاہ کہہ رہا ہے خزانے خالی ہو گئے ہیں. 3 کھانے والا 2 کھائے، 2 کھانے والا 1 کھائے، 3 ٹائم کھانے والا 2 ٹائم کھا کے گزارا کرے. آپ نے کیا اعلان کر دیا ہے؟ دنیا ٹوٹ جائے گی، خزانہ خالی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا مشورہ بند کر، منہ بند کر، تجھے پتہ نہیں لوگوں کے خزانے خالی اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے لنگر امریکہ سے آیا کرتے ہیں. گولڑے کا لنگر امریکہ سے نہیں، مدینے سے. فرمایا گولڑے والے لنگر خالی نہیں ہونے، گولڑے والے لنگر خالی پٹھی صاحب نہیں ہونے. کیوں؟ ان کی نگاہ کسی دنیا دار کے در پہ نہیں ہوتی، زہرا کے بابا کے در پہ ہوا کرتی ہے. اور تقریباً 1.5 صدی پہلے میرے امام نے کہہ دیا تھا کروں مدحا اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دی پارا انعام. آپ نے فرمایا احمد رضا کا دین ٹکڑیاں تو نہیں کہ کوئی دنیا دار بندہ 2-4 ہزار دے دے گا اور احمد رضا سے لکھوا لے گا. فرمایا نا احمد رضا جب بھی لکھتا ہے رب کی حمد ہوتی ہے، زہرا کے بابا کی تعریف ہوا کرتی ہے. کروں مدحا اہل
پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اور میں آپ کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، آج بھی اپنا قبلہ درست کر لو۔ دنیا میں اگر عزت چاہتے ہو، دنیا میں اگر مقام چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تو یہود و نصارہ تمہارے قدموں میں آ جائیں، نسخہ میں بتا رہا ہوں، عمل سب مل کر، میں نہیں تو آپ کریں، ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔ پھر دیکھنا امریکہ تمہارے سامنے جھکی نہ تو پھر مجھے محمد کا غلام نہ ہم نے اپنے قبلے کی جو سمت تھی وہ غلط کر دی ہے۔ سمت ٹھیک ہو جائے نا تو پھر مدینے سے فیض آیا کرتا ہے۔ میری جماعت کے مقتدر حضرات علماء کرام سنتان مصطفیٰ قبلہ علماء حافظ خرم شہزاد صاحب انتظامیہ جنہوں نے مل کر اس خوبصورت محفل کو سجایا، میرے آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات کی وہ ولادت کی وہ لمحات کے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ یہ دور و نزدیک سے جو احباب آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ حضور کی محبت میں آئے ہیں، حضور کی محبت میں آئے ہیں۔ بس اللہ رب العالمین ہمیں حضور کا سچا غلام بنا، یہی اصل چیز ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، اس لیے تھوڑا سا بیدار آپ ہو جائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے زندگی میں 2 بڑے سفر کیے۔ کتنے؟ ایک خالق سے مخلوق کی طرف، دوسرا مخلوق سے خالق کی طرف۔ جو مخلوق سے خالق کی طرف سفر کیا اسے معراج مصطفیٰ کہتے ہیں، جو خالق سے مخلوق کی طرف کیا اسے میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یار اور الحمدللہ سنی میلاد مصطفیٰ بھی مناتا ہے، معراج مصطفیٰ بھی مناتا ہے۔ آقا ادھر سے ادھر آئیں ہم تب بھی حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور ادھر سے ادھر جائیں پھر بھی ہم نبی کی پڑھتے ہیں۔ اب ابھی بخار میرے آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات کی جلوہ کری ہوئی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ عارفہ اما آمینہ، اما آمینہ کائنات کی مائیں، میں اپنے آقا کی ماں کے قدموں کی دھول پہ قربان کر دوں گا۔ وہ ماں کتنی عظیم ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب حضور کا نور میرے بطن میں آیا نا، کہتی ہے میں جدھر بھی جاتی درخت کے پاس سے گزرتی تو وہ بھی کہتا آمینہ سلام ہو، پتھر کے پاس سے گزرتی تو پتھر کہتا آمینہ سلام ہو، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ ابھی ولادت ہوئی نہیں، ابھی ولادت ہوئی نہیں، دیگر حضور علیہ السلام کے معجزات و کمالات چلو وہ کبھی بیان کروں گا، خاص حضور کی ولادت پہ جاتے ہیں، خاص ان لمحات پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مکے کی سرزمین ہے، میرے آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کی پر پھوپھی میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے یار، تو جو کرنا ذرا پھوپھی میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرے آقا کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بات کو زیادہ کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، جو مجھے دیا گیا توجہ کیجئے گا۔ آپ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی میں نے 6 چیزیں دیکھی۔ یاد رہے سن 4 بندے بولے باقی نہیں بولے، اللہ خیر ہی کرے نا، یاد رہے سن نہیں یاد دیکھو نا، مقصد ہاتھ رکھ کے سر لانا مقصود نہیں، اے نہیں جناب اساں بھی ہڈے دور توسوں بھی اگوں وچ دور سجو کرو جدوں بڑی سبحان اللہ واہ 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 کرنے رہو، بعد اٹھی جاؤ جی مولوی نہ بیان کہتا پتہ نہیں چس بڑی آئی پر سمجھ نہیں ہے بایا اے چیز نہ ہوئے۔ اہل سنت کے اندر بہت بڑی کمی ہے، اہل سنت کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ پہلی بات میرے آقا امام الانبیاء کی پھوپھی جان فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا کریم آقا نے سر سجدے میں رکھا۔ آپ جلدی جلدی سبحان اللہ کہیں گے، میں جلدی جلدی 6 باتیں کر کے ختم کر دوں گا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ میرے آقا امام الانبیاء کی پھوپھی جان حضرت صفیہ فرماتی ہیں لوگوں جب میرے بھتیجے کی ولادت ہوتی ہے، جب امام الانبیاء کی ولادت ہوئی، کہتی ہے میں نے پہلی چیز دیکھی کریم آقا نے اپنے سر اقدس زمین کے اوپر رکھا، سر سجدے میں رکھا۔ دوسری
دوسری بات میں اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، میرے آقا کی ماں اما آمینہ فرماتی ہیں، اما آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کمران میں دعا کس ویلے کرنی ہے تاکہ پھر میں یاد گل کھولنا یا کلوز کروں؟ 10 منٹ پڑھنے پر ٹھیک ہے، میں 10 منٹ جی پوری کر لینا، 10 جی پوری کر لینا، کیونکہ میری عادت شروع سے یہ ہوتی ہے کہ کچھ دے کے جاؤں ہماری عوام پیاسی ہے، ٹھیک ہے جی، عوام پیاسی ہے، ہماری عقائد و نظریات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، توجہ کیجئے گا۔ حضرت اما آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب سرکار کی ولادت ہوئی آپ نے اپنا سر اقدس زمین پہ رکھا، آپ نے دونوں ہاتھوں کو بند کیا اور دونوں ہاتھوں کی یہ شہادت والی انگلیاں جو تھی یہ آپ نے یوں اٹھائی ہوئی اور سر سجدے میں ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ جب حضور کی ولادت ہو رہی ہے، بابا ہم بھی پیدا ہوئے، آپ بھی دنیا میں آئے، حضور بھی دنیا میں آئے، ہم روتے آتے ہیں، زہرا کا بابا آتا ہے تو سر سجدے میں ہے، حضور کا سر سجدے میں ہے، انگلی یوں اٹھی ہوئی ہے آسمان کی طرف، گویا میرے آقا بتا رہے ہیں دنیا والوں جو آمنہ کی گود میں آیا ہے وہ بتوں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، ایک رب کی بارگاہ میں ایک بارگاہ میں یا توجہ کرنا کیجیے، انگلیاں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ حضرت فضل بریلوی کو چھوڑ کر جس نے بھی ترجمہ کیا سورۃ دہا کی آیت مقدسہ ہے، کسی نے لکھا کہ اللہ نے آپ کو بے راہ پایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی نے لکھا اللہ نے آپ کو گمراہ پایا، کسی نے کہا کہ راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا پایا۔ اور ملا تو نے نبی کی جب شان لکھنی ہے تو پھر یوں لکھ پڑھنے والے کو بھی پتہ چلے کسی دنیا دار کی شان نہیں، زہرا کے بابا کی شان ہے یار۔ جس کا بھی ترجمہ اٹھائیں گے، جس کا بھی ترجمہ اٹھائیں گے، لیکن بریلی کا تاجدار بولا، آپ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ کہتے ہیں 40 سال تک نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے کہا عقل کو ہاتھ مار، 40 سال تو بڑے دور کی بات ہے، میرے کریم آقا کی ولادت ہو رہی ہے، سر سجدے میں ہے، دونوں انگلیاں یوں اوپر کیا، میرے آقا نے اشارہ دے دیا، لوگوں مجھے عام نہ سمجھنا، رب نے مجھے اپنی معرفت دے کر بھیجا ہوا ہے، مجھے رب نے مجھے بھیجا ہے تو اپنی معرفت دے کے بھیجا ہے۔ چلو اگلی گل شارٹ کریے، دوسری گل حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کریم رسول نبی علیہ السلام نے سر اقدس اٹھایا، اپنا کلمہ پڑھا، اپنا تھوڑا وے انہاں نہ تسانا موجود چھوڑی، انہاں پچھو مجمع جو کوئی بندہ میں حضور نہ کلمہ سنا چھڑے میں 100 روپے انعام دسا، امتحان نہیں، صرف اس لیے کہ توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نبی بشر، ہم بھی بشر، نبی ہمارے جیسے، میں نے کہا زبان بند کر، تیرا میرا کلمہ نبی کے کلمے جیسا نہیں ہے، نبی کی ذات جیسے کیسی ذات ہو سکتا ہے۔ اور یہ پکی بات ہے جو میرے آقا کلمہ پڑھا کرتے تھے، جو کلمہ وہ پڑھے گا کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں لوگوں جب میرے بھتیجے نے سر سجدے سے اٹھایا تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یہ نہیں کہا محمد رسول اللہ، فرمایا انی، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ملا تو کیا نا انی رسول اللہ، تیری بیوی بھی گئی، حج بھی گیا، عمرہ بھی گیا، صدقہ بھی گیا، خیرات بھی گیا، کلمہ نبی کے کلمہ جیسا نہیں، ذات نبی کی ذات جیسا۔ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، انی رسول اللہ۔
ایک بندہ کہنے لگا جی عقل نہیں مانتی کہ حضور جب دنیا میں آئے اپنی ماں کی گود میں رہ کر یا اپنی پھپھی کی گود میں رہ کر ان کو کیسے پتہ ہو گیا تھا میں اللہ کا نبی ہوں؟ میں نے کہا یہ نبی کی شان ہے، تیری عقل بڑی چھوٹی ہے یار، عقل کو بیچ میں نہ لانا۔ کہنے لگا نہیں کوئی دلیل دے، تو میں نے کہا دلیل میرے پاس ہے، تو ماننے والا بن، سنیا کو دلیلیں بڑی ہیں نہ کوئی بیان کرے گا۔ لگش ہے 16 پارہ ہے سورہ مریم ہے، جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ بات لمبی چوڑی ہے، بات لمبی چوڑی ہے، میں اشارہ کرتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، آپ نے شادی، وہ بولو شادی پکی گل ہے، شادی بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹا ہوا، بیٹا گود کے اندر ہے۔ تو حضرت بی بی مریم کہنے لگی مولا قوم کو جواب کیا دوں گی؟ اللہ کرے کل سمجھ آئے آخری بندے تک۔ فرمایا مولا قوم کو جواب کیا دوں گی، شادی میں نے کی نہیں، مرد تو میرے قریب آیا کوئی نہیں، مولا بیٹا تو نے دے دیا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، مریم بھیجا میں نے ہے نا، اہتمام بھی میں رب کر دوں گا نا۔ کیوں کہ نبی کی عزت، نبی کی ناموس کی بات آئے گی نا، تو پھر میں رب اہتمام کر دوں گا نا۔ مولا کیا اہتمام کرے گا؟ آواز قدرت آتی ہے، 16واں پارہ ہے اور سورہ مریم رب بیٹا عنایت میں فرمایا اے مریم جب اپنے بیٹے کو لے کر قوم میں جائے گی نا، قوم میں، تو قوم پوچھے گی مریم بیٹا کہاں سے لایا؟ تو نے بولنا نہیں ہے، فاشارت الیہ، فاشارت الیہ، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، تیرا تو اشارہ کر دیں، تو نے اشارہ کرنا ہے۔ جناب سیدہ مریم نے اشارہ کیا، بات لمبی ہے میں مختصر کروں۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک دو دن کے بچے ماں کی گود کے اندر ہیں، ماں قوم میں لے کر آئی، قوم ٹوٹ پڑی۔ مریم بڑی عجیب بات ہے، شادی تو نے کی نہیں، بیٹا ملا کیسے؟ یا جملہ ضائع نہ کر رہا، توجہ میری طرف رکھیں، آواز قدرت آتی ہے۔ مریم اشارہ کر دینا، اشارہ کر دینا، جناب سیدہ مریم نے اشارہ کیا، قوم ساری بولی، قالو سارے بولے کیفا نکلمو من کان فی المہد صبیا۔ مریم ہمیں بے وقوف بناتی ہے، ہمیں یہ تو بتانا جو بنگوڑے میں ہو قالو کیفا نکلمو، کیفا کیسے؟ نکلمو کلام کرتا ہے، من کان فی المہد صبیا۔ مریم کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جو ماں کی گود میں ہو، جو ایک دو دن کا ہو، کبھی وہ بھی بولا ہے؟ اللہ کرے جملہ تسوں کی سمجھ آ جائے۔ قوم کہنے لگی کبھی بولا ہے، آواز قدرت آئی، بولا